الرحمن الرحیم۔ کل عرض کیا گیا تھا کہ ابو ذر کے نسخے میں یہاں ایک باب ہے اور اس طرح ہے جیسا کہ ہمارے سامنے موجود نسخے میں ہے، اور ابو محمد اصلی کے نسخے میں یہاں دو باب ہیں۔ پہلا باب المعاصی من امر الجاہلیہ اور دوسرا باب وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اور یہ پہلی جو حدیث ہے حدثنا عبد الرحمن بن المبارک، یہ یوں کہو کہ احنف ابن قیس کی جو حدیث ہے یہ اس دوسرے باب کے تحت ہے، باب وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا کے تحت ہے۔ پہلے باب اور حدیث کے متعلق تو عرض کر دیا تھا، آج دوسرے باب اور اس حدیث کے متعلق عرض کیا جاتا ہے۔ پہلے آپ دوبارہ اس کا مفہوم سنیے، چونکہ اس کا مفہوم پرانا ہو چکا ہے، کئی دن پہلے اس کا ترجمہ ہوا تھا۔ معاملہ اس طرح پر ہے کہ حضرت احنف ابن قیس رحمہ اللہ یہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتے ہیں، تو ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں علی کی مدد کے واسطے جانا چاہتا ہوں۔ اور میں نے ترجمے کے وقت عرض کیا تھا کہ یہ صفین کا واقعہ ہے، لیکن یہ صفین کا واقعہ نہیں ہے بلکہ جنگ جمل کا واقعہ ہے، اس واسطے کہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت احنف ابن قیس حضرت ابو بکرہ کے فرمانے سے جنگ جمل میں شریک نہیں ہوئے تھے، البتہ بعد میں جنگ صفین میں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے شریک ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ جنگ جمل کا قصہ ہے، اور حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت احنف ابن قیس کو جنگ جمل میں شریک ہونے سے یہ کہہ کر روکا اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار۔ یہاں تک بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، تو اس پر عرض کرنا یہ ہے کہ جب ہم اس حدیث پاک کو جنگ جمل سے جوڑیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت احنف ابن قیس کو جنگ جمل میں شریک ہونے سے اس لیے روکا کہ ان کے نزدیک اس جنگ میں قاتل بھی جہنمی اور مقتول بھی جہنمی، اور یہ کہہ کر ان کو جنگ جمل میں شریک ہونے سے روک دیا، اور وہ رک بھی گئے۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ جنگ جمل کے قاتل اور مقتول سب جہنمی ہیں؟ یہ سوال ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی اور سوال بھی صحیح ذہن میں بیٹھا ہوگا۔ یہاں میں آپ کے سامنے استاد کی ضرورت اور درایت حدیث کی ضرورت پر بھی اشارہ کر دوں، بیان تو نہیں، اشارہ کر دوں۔ ہم مانتے ہیں کہ بخاری کی حدیث ہے، بالکل صحیح ہے، اور بخاری نے کسی ترجمۃ الباب کے تحت اس کو ذکر بھی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے الفاظ کو نہیں، اس کے معنی اور مطلب کو اور منشا کو سمجھنا ہے، اور دوسری آیات و احادیث کی روشنی میں اور دوسرے صحابہ کے اقوال اور کی روشنی میں اس کا صحیح مطلب سمجھنا ہے۔ اگر ہم اس پر جامیں کہ امام بخاری نے اس کو اس موقع پر لکھا ہے، تو اس کا مطلب تو ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جنگ جمل کے شرکا مومن ہی صحیح لیکن سب جہنمی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہ فرمایا تھا کہ
قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، قتلانا وقتلاہم شہداء، ہمارے مقتول بھی جنت میں ہیں اور ان کے مقتول بھی جنت میں ہیں، ہمارے مقتول بھی شہداء ہیں اور ان کے مقتول بھی شہداء ہیں۔ یہ بلکہ پوری تاریخ کیا ادھوری بھی نہیں اور کسی بھی درجے میں نہیں بیان کی جا سکتی، ہمارے پاس اتنا تنگ وقت ہے کہ بعض لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ شریک تھے مال غنیمت تقسیم کرنے کے لیے کہا کہ ہمارے درمیان یہ مال غنیمت تقسیم کیا جائے گا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت خفا ہوئے اور خفگی میں کہا کہ بتاؤ عائشہ کو کون لے گا، وہ تو ام المومنین ہے۔ تب جا کر سب خاموش ہوئے۔ بہرحال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ فرماتے ہیں۔ تو پھر دو سوال اب یہاں پیدا ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، ابو بکرہ کی حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری نے اس پر وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا باب کیوں قائم کیا ہے؟ بظاہر تو ان دونوں حدیثوں میں کوئی جوڑ معلوم نہیں ہوتا، ان دونوں حدیثوں میں یعنی ترجمۃ الباب میں اور حدیث پاک میں کوئی جوڑ معلوم نہیں ہوتا، معنوی جوڑ معلوم نہیں ہوتا، بس اتنا معلوم ہوتا ہے کہ فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ، بس یہ۔ تو اب آپ سمجھیے گا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو یہ حدیث ہے یہ ان آدمیوں کے واسطے ہے اور ان لوگوں کے سلسلے میں ہے جو محض خواہش نفسانی اور ذاتی عناد کی بنا پر ایک دوسرے کو قتل کرنے پر آمادہ ہو جائے، اور اس کا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا سے کوئی جوڑ نہیں ہے۔ یہاں پر امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس کو صرف اس لیے ذکر کیا ہے کہ قتل گناہ کبیرہ ہے اور گناہ کبیرہ سے مومن کافر نہیں ہو جاتا، اس واسطے کہ اس آیت شریفہ میں بھی آپس میں لڑنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کہا ہے، اور اس حدیث پاک میں بھی آپس میں لڑنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان فرمایا ہے۔ اذا التقى المسلمان بسيفيهما، بس وہ تو اس سے اتنا استدلال کر رہے ہیں اور اتنی بات کہہ رہے ہیں، اس سے آگے نہیں کچھ بھی کہہ رہے ہیں، آگے ہمیں اس حدیث کا مطلب خود سمجھنا ہوگا، اور اس آیت شریفہ سے اگر اس کا کوئی جوڑ ہے تو وہ ہمیں خود سمجھنا ہوگا۔ بات سمجھ شریف میں آ گئی؟ ہاں۔ تو یہ حدیث پاک ان لوگوں کے لیے ہے جو محض ذاتی عناد، باہمی غیظ و غضب، عداوت اور غصے میں ایک دوسرے کو قتل کرنے پر آمادہ ہو جائیں، اور وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور جنگ جمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہو جاتا ہے، وہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب جنگ جمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث پاک سنا کر حضرت احنف ابن قیس کو جنگ جمل میں شریک ہونے سے کیوں روکا؟ کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ ذاتی عناد کے بارے میں؟ ٹھیک ہے بات؟ ہاں۔ تو اب اگلی بات سنو آپ، اگر دو مسلمان جماعتوں میں، مومنین کی دو جماعتوں میں قتل و قتال کی نوبت آ جاوے، جیسا کہ خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان یہ نوبت آئی، تو اس سلسلے میں علماء، محدثین، فقہاء، صحابہ کی رائے مختلف ہے۔
ایک رائے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض صحابہ کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب دو جماعتوں میں آپس میں قتل و قتال کی نوبت آ جاوے تو وہ قتل و قتال کسی بھی وجہ سے ہو، چاہے دونوں جماعتیں ناحق ہوں، ناحق پر ہوں، یا دونوں حق پر ہوں، یا ایک حق پر ہو ایک ناحق پر ہو، کوئی بھی شکل ہو، مسلمانوں کو چاہیے کہ اس میں ہرگز شرکت نہ کریں۔ وہ ان کا مسلک یہ ہے، اور کسی بھی حال میں مسلمان پر تلوار نہ اٹھاوے، ان کا مسلک یہ ہے، ان کی رائے یہ ہے۔ حتیٰ کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمہارے گھر پر چڑھاوے اور تمہیں قتل کرنے کا ارادہ کرے تو بھی مدافعت کے واسطے تلوار مت اٹھاؤ، تو بھی مدافعت کے واسطے تلوار مت اٹھاؤ۔ قتل ہونا منظور، لیکن مسلمان پر تلوار اٹھانا منظور نہیں ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ اور بعض دوسرے صحابہ بھی یہی ہیں۔ تو جب ہم ان کے اس مسلک کو سامنے رکھیں اور پھر اس حدیث پاک کو سامنے رکھیں تو اس کے ظاہری الفاظ سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمان کے پر تلوار نہ اٹھائے، چاہے وہ قتل ہو جائے۔ وہ یہ ان کی رائے یہ ہے۔ اور غالباً اسی طرح کا کچھ قصہ حابیل اور قابیل کا بھی ہے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کرنا چاہا تھا تو قابیل نے کہہ دیا کہ میں تو ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، تو اگر مجھے قتل کرے گا کر دے، میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ ہے، اور اس کی مصلحت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب کچھ مسلمان ان کی حمایت میں اور کچھ مسلمان ان کی حمایت میں کھڑے ہوں گے تو جنگ و جدال کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جائے گا، قتل و قتال کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جائے گا اور مدتیں اس میں گزر جائیں گی۔ بس یہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مسلک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے کہ نہیں، جب آدمی کے گھر پر چڑھاوے کوئی اور اس کو قتل کا اندیشہ ہو تو اپنی مدافعت کر سکتا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں۔ یہ ہے بات۔ تو خیر، اس وقت ساری باتیں سمجھانا، پورے ما لہو و ما علیہ کا احاطہ کرنا تو بڑا دشوار ہو جاتا ہے، لیکن یہاں میں نے آپ کو یہ بتلایا کہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلک یہی ہے کہ جب دو مسلمان خواہ وہ ذاتی عناد کی بنا پر ہوں یا کسی نظریاتی اختلاف کی بنا پر ہوں اور آپس میں لڑیں گے تو ان کا یہی حشر ہوگا، القاتل والمقتول فی النار۔ وہ تو یہی کہتے ہیں، اس لیے وہ کسی مسلمان پر کسی بھی حال میں تلوار اٹھانا درست نہیں سمجھتے۔ یہ ہے بس۔ اب آگے چلیے گا۔ لیکن جمہور صحابہ اور اسی کے بعد اسی طریقے سے جمہور محدثین، جمہور فقہا، بلکہ جمہور امت کا یہ مسلک نہیں ہے کہ ان کے ساتھ آدمی شریک ہی نہ ہو کسی سے بھی۔ اور حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مسلک اس آیت شریفہ کے بھی خلاف معلوم ہوتا ہے۔ بلکہ بات یہ ہے جو اس آیت شریفہ کو پہلے اس حدیث کو سمجھ لیجئے گا آپ کہ یہ حدیث اب جیسا حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھا ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ نے حدیث پاک پڑھی ہوگی، من قتل دون مالہ فہو شہید، اور ومن قتل دون عرضہ فہو شہید، اس طرح کی حدیث پاک ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ ہے کہ جس شخص کے گھر پر حملہ کیا گیا، جس شخص کی جان پر حملہ کیا اور اس نے اپنی مدافعت میں اس شخص کو قتل کر دیا، فدمہ ہدر،
تو اس مقتول کا جس نے قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا نا، پھر وہ قتل ہو گیا، مقتول کا خون حدر ہے، نہ کوئی قصاص ہے نہ کوئی دیت ہے. یہ مسئلہ یہ ہے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مسلک صحیح نہیں ہے، ان کی یہ رائے صحیح نہیں ہے، بلکہ حکم دوسری احادیث کی روشنی میں یہ ہے. اپنی مدافعت بھی جائز اور درست ہے، اور مدافعت کے وقت اگر آدمی خود مر جاتا ہے تو وہ شہید ہوتا ہے، اور اگر وہ مار دیتا ہے تو مرنے والے کا خون حدر ہوتا ہے، اس کی نہ دیت واجب ہوتی نہ قصاص واجب ہوتا. حکم یہ ہے. اب یہاں تک بات ہو گئی. اس حدیث پر جو اشکال ہوتا تھا وہ رفع ہو گیا. یہ اس حدیث کا مطلب بھی سامنے آ گیا، اور جس پر اشکال ہوتا تھا وہ بھی رفع ہو گیا. اب اس کے بعد ہم تھوڑی گفتگو وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا پر کرنا چاہتے ہیں. تو دیکھو دوستو، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں عرض یہ کروں گا کہ جس بحث کا آغاز درس میں ہو جاوے تو عام طور سے یہاں پر بحث مکمل نہیں ہو پاتی، بلکہ موضوع سے متعلق جتنی بات ہوتی ہے وہ عرض کر دی جاتی ہے، پوری بحث مکمل نہیں ہو پاتی چونکہ وہ بہت لمبی ہوتی ہے. ہاں، تو اس آیت شریفہ کا پورا مفہوم سمجھنے کے واسطے آپ بیان القرآن دیکھیے اور معارف القرآن دیکھیے، اور اسی طریقے سے آپ کو جو تفسیر کی کتابیں میسر ہیں وہ تفسیری دیکھیے گا. یہاں پر معاملہ اس طرح پر ہے کہ اگر دو جماعتیں آپس میں بھڑ جائیں مسلمانوں کی، خواہ وہ اپنے کسی ذاتی معاملے میں کی وجہ سے بھڑ گئی ہوں، اور یا امامت اور امارت کی وجہ سے بھڑ گئی ہوں، جس کو یوں کہا جاوے کہ امام وقت اور امیر وقت سے بغاوت کرنے لگی ہو، یہ ہے. تو ان سب کا حکم اس آیت شریفہ میں ذکر کیا گیا ہے. میں دوبارہ عرض کروں، مسلمانوں کی دو جماعتیں، دو خاندان، دو قبیلے، دو جماعتیں آپس میں کسی اپنی ذاتی منفعتی کی وجہ سے، اپنے ذاتی کسی نقصان کی وجہ سے بھڑ گئی ہو، یہ یا کسی امارت اور کی وجہ سے امام وقت سے انہوں نے بغاوت کی ہو، ان سب کا حکم اس میں موجود ہے. اور حکم یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں بھڑ جائیں تو یہ خطاب ہے دراصل اولو الامر کو، حکام کو، بادشاہوں کو، جن کے ہاتھ میں جہاد اور قتال کے وسائل موجود ہیں، ان کو ہے اصل خطاب، ان کو ہے. اور عام مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس سلسلے میں ان کا تعاون کریں، یہ ہے. اور خطاب یہ ہے کہ دونوں جماعتوں کے معاملے میں غور کرو، دونوں جماعتوں کے معاملے میں غور کرو. وہ دونوں اپنے معاملے میں دلیل دیتے ہیں، اور ان دلائل کی روشنی میں آپ ان دونوں کو حق پر سمجھتے ہیں یا ان دونوں کو باطل پر سمجھتے ہیں، یا ان دونوں میں سے ایک کو حق پر اور ایک کو باطل پر سمجھتے ہیں. یہ ہے مسئلہ. تو جس کو آپ اگر وہ دونوں اپنے بارے میں دلائل پیش کرتے ہیں اور وہ دونوں حق پر ہیں، یہ ہے، تو اس وقت کسی کا ساتھ نہ دو. آپ کی دلیل یہ کہتی ہے، آپ کا علم یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں واقعی حق پر ہیں، یہ ایک بہت ہی احتمالی کی چیز ہے بس. ہاں، تو دونوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دینا. اور اگر وہ دونوں باطل پر ہیں، آپ کا علم یہ کہتا ہے، ان کی دلائل کو سمجھنے کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ دونوں ہی باطل پر ہیں، تو دونوں میں سے کسی کا ساتھ نہ دو، دونوں میں سے کسی کا ساتھ نہ دو.
اور اگر آپ ایک کو حق پر سمجھیں اور ایک کو باطل پر سمجھیں تو باطل والے کو سمجھاؤ، اگر وہ سمجھ جاوے اور لڑائی سے باز آ جاوے تو پھر ان کے درمیان لڑائی کا جو منشا ہے اس کو ختم کر دو، انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دو۔ اور اگر وہ لڑائی سے باز نہ آوے تو جو حق پر ہے اس کے ساتھ اس کا ساتھ دینا واجب ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ اور اگر دلائل سے معاملہ مشتبہ ہو جاوے، آپ یہ فیصلہ نہ کر سکیں کہ ان دونوں میں سے حق پر کون ہے، دلائل کے اعتبار سے معاملہ اس طرح پر مشتبہ ہو جاوے، تو اس صورت میں علیحدہ رہنا چاہیے۔ تو دیکھو کچھ صورتیں تو ایسی ہیں جس میں علیحدہ رہنا چاہیے اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں ساتھ رہنا چاہیے۔ تو یہ معاملہ ان لوگوں کے دلائل کو سامنے رکھ کر اور اپنے علم اور فہم کے اعتبار سے کیا جائے گا، یہ ہے بات۔ اور یہ خطاب جو ہے، جو میں نے گفتگو کی ہے، یہ بتائی ہے میں نے عام لوگوں کے لیے، اور جو اہل حل و عقد ہیں، جہاد کی اور قتال کی ان کے پاس طاقت ہے، ان کو چاہیے کہ جو حق پر ہے اس کا ساتھ دیں، اور اگر دونوں ہی حق پر نہیں ہیں تو فتنے کو ختم کرنے کے واسطے دونوں کو سزا دیں اور جنگ و جدال اور قتل و قتال ختم کریں۔ یہ صورت ہے اس میں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا کا یہ حاصل و خلاصہ آپ کے سامنے یہ بیان کیا گیا۔ یہاں تک بات ہو گئی اور امید ہے کہ تمام ہی پہلو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب اس کے بعد آپ یہ سمجھیے، سب سے پہلے یہ سمجھیے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں سب سے پہلی جو جنگ ہوئی وہ جنگ جمل ہوئی، اور اس کے بعد صفین ہوئی، اور اس کے بعد پھر معاملہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی پیش آیا، اور گویا کہ اس کے بعد تو پھر یہ سلسلہ آج تک جاری ہے ہی کسی نہ کسی شکل میں۔ یہ ہے تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے وہ اسی بنیاد پر ہوئی ہے، اور انہوں نے جو تلواریں اٹھائی ہیں وہ اسی بنیاد پر اٹھائی ہیں کہ کچھ لوگ مثلا حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کو حق پر سمجھتے تھے، تو وہ ان کے مدد کے واسطے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پر سمجھتے تھے، تو کچھ لوگ ان کی مدد کے واسطے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اب آپ یہاں یہ بھی سمجھیے گا کہ ہمارے پاس بعد میں روایات پہنچی اور حالات پہنچے، تو چلیے ہمارے واسطے ممکن ہو گیا کہ ہم کوئی قطعی فیصلہ کر لیں کہ اس سلسلے میں حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر ابن عوام کا موقف درست تھا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا اور شرکاء کا موقف درست تھا۔ یہ بات ہمارے واسطے آج آسان ہو گئی ہے، لیکن اس وقت پوری صورتحال معلوم نہ ہونے کی وجہ سے دونوں کے سامنے یہی بات رہی ہو کہ عائشہ کی بات صحیح ہے، حضرت علی کی بات صحیح ہے، تو جنہوں نے حضرت علی کو صحیح سمجھا وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، جنہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح سمجھا وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ معاملہ یہ ہے یہاں پر کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی۔ اب چونکہ قاتلان عثمان وہ ایک بہت بڑا گروہ تھا اور فتین گروہ تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ کہہ رہے تھے، یہ فرما رہے تھے کہ دیکھو آپ سب لوگ مجھ سے بیعت کرو اور میری امارت کو مستحکم کرو اور میری حکومت کو مستحکم کرو، تاکہ میں ان سے پھر قصاص لوں۔ ایک کا مسئلہ نہیں تھا، دو کا مسئلہ نہیں تھا، وہ تو پوری جماعت تھی، اور بغیر استحکام کے، بغیر سب کے متفق ہوئے ان سے کیسے قصاص لیا جاوے۔ یہ اور حضرت عائشہ اور بلکہ حضرت امیر معاویہ ان سب کا مطالبہ تھا کہ پہلے تم ان سے قصاص لو پھر ہم تم سے بیعت کریں گے۔
یہ تو دیکھو بظاہر کیا ہم تک جو روایت پہنچی ہیں ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف اس میں بالکل درست تھا، لیکن ہم نہ حضرت معاویہ کو غلط کہہ سکتے، نہ حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر بن عوام کو، کہ ان کا جو معاملہ تھا وہ اجتہادی تھا، اجتہادی تھا۔ تو اس میں آپ جانتے ہیں کہ مجتہد کے واسطے بہرحال اجر ہے، اگر وہ مخطی ہے تو ایک اجر ہے، اور اگر مصیب ہے تو 2 اجر ہیں۔ اس واسطے وہ ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا کی وجہ سے نہ تو حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کو باغی کہا جاوے، اور نہ ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہا جاوے، بلکہ معاملہ وہاں پر جو تھا وہ اجتہاد کا تھا، اور وہ اپنے دین میں پوری طریقے سے مخلص تھے، اپنے تقوی میں پوری طریقے سے وہ کامل تھے۔ بس بات پوری ہو گئی یہاں تک۔ اچھا اب بتائیے کیا وقت ہوا؟ اچھا چلتے ہیں انشاءاللہ، باب ہو جائے گا، مختصر صحیح باب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ باب ظلم دون ظلم۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبة تحویل قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم فأنزل الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم۔ باب تو چھوٹا ہے لیکن بات اس میں بھی بہت بڑی ہے۔ ظلم دون ظلم، یہ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے جس طریقے سے کفر دون کفر ان کا قول ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ حافظ ابن حجر نے بھی کفر دون کفر کو، ظلم دون ظلم کو عطا بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ کا قول قرار دیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس ہی کا قول ہے۔ اب بہت کچھ ہمیں کفر دون کفر کے مطلب سے ہی ظلم دون ظلم کا بھی مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مزید وضاحت اس طرح پر ہے کہ ظلم عربی میں ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے، اتنا بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے جیسا کہ آپ نے بار بار اس کی تعریف سنی ہوگی کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، ظلم کہتے ہیں کسی شے کو اس کے غیر محل میں رکھنا، تو بڑا وسیع مفہوم ہے، تو بہت وسیع مفہوم ہے۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم خواہ اس کا اردو میں ترجمہ کریں لیکن پلے کچھ نہیں پڑتا ہمارے کہ ظلم کہتے کس کو ہیں، اس تعریف سے پلے نہیں پڑتا، کچھ نہیں سمجھ میں آتا کہ ظلم کیا چیز ہے۔ یہ ہے اس واسطے اس کے ترجمے کے بجائے اردو تعبیر ہی اختیار کی جائے، چاہے وہ مفہوم ادا کرنے میں کسی درجے میں ناقص ہوں لیکن مفہوم تو سمجھ میں آ جائے کچھ۔ یہ تو دیکھو اس کے میں آپ کے سامنے 2 ترجمے کرتا ہوں۔ ایک تو کسی چیز کو بے محل استعمال کرنا ظلم ہے، کسی بھی چیز کو بے محل استعمال کرنا ظلم ہے، بے موقع استعمال کر لو، بے محل استعمال کرنا کہہ لو، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ اور اگر آپ اس سے بھی زیادہ وضاحت سمجھنا چاہتے ہو، اس سے بھی زیادہ وضاحت چاہتے ہو، تو میری اپنی یہ تعبیر ہے اور مجھے امید ہے کہ صحیح ہے، پھر بھی اگر غلط ہو، کوئی غلط بتاوے تو مجھے رجوع کرنے میں کوئی انکار نہیں ہے۔ جو کام نہیں کرنا چاہیے اور آدمی وہ کرے، یہ ظلم ہے۔ جو کام نہیں کرنا چاہیے اور وہ کر دے، اسی کا نام ظلم ہے۔ اور دیکھو بے محل کسی بھی چیز کا بے محل استعمال کیا کہیں گے آپ؟ اس کو نہیں کرنا چاہیے اور اس نے کر دیا، اسی لیے وہ ظلم ہوا۔ اور وضع الشیء فی غیر محلہ، اسے ظلم کہتے ہیں
تو شے کو اس کے غیر محل میں نہیں رکھنا چاہیے، اس نے رکھ دیا اور اسی کا نام ظلم ہے۔ تو جو کام نہیں کرنا چاہیے وہ کرے، اس کا نام ظلم ہے، اور کسی چیز کو غیر محل میں استعمال کرے اس کو ظلم کہتے ہیں، یہ ہے۔ اور اس کا ایک مختصر سا مفہوم زیادتی، کسی پر زیادتی کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی کی حق تلفی کرنا، حق تلفی کے دو مطلب ہوتے ہیں، کسی کا حق مارنا یا کسی کا حق گھٹانا، یہ بھی ظلم کہلاتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو دو تعبیر ہوئی ہیں کہ غیر محل میں کسی چیز کا استعمال کرنا، یہ جو کام کرنے کا نہیں ہے اس کو کرنا، اس کا نام ظلم ہے۔ اب اگر ہم حق تلفی اس کو بھی لے لیں تو دیکھو یہ حق تلفی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی ہے اور یہ حق تلفی مخلوق کی بھی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اس کو ماننا اور اسی طرح ماننا جیسا کہ وہ ہے اس کا حق ہے۔ اب اگر کوئی نہ مانے اس کو اس طرح، اس کو مانے ہی نہ اور جیسا وہ ہے اس کو ایسا نہ مانے تو یہ ظلم ہے۔ اور جب وہ ایسا ہے جیسی کہ اس کی صفات ہیں تو اس کی عبادت اور اطاعت فرض ہے، اس کا حق ہے اطاعت عبادت۔ اب اس کی عبادت نہ کرنا اور اس کی اطاعت نہ کرنا یہ ظلم ہے۔ اور جب اس جیسا کوئی نہیں ہے تو عبادت کا حقدار بھی کوئی نہیں ہے اور مطلق اطاعت کا حقدار بھی کوئی نہیں ہے۔ اب کسی کی اسی طرح سے اطاعت کرنا اور اسی طرح عبادت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حق تلفی ہے اور یہ سب ظلم ہوا۔ دیکھو اس سے آپ سمجھ گئے کہ ظلم کی تعریف شرک پر بھی صادق آتی ہے اور ظلم کی تعریف معصیت پر بھی صادق آتی ہے۔ جب ہم نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے نہ کرے تو یہ حق تلفی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کا حکم نہ ماننا یہ معصیت ہے اور یہ ظلم ہے۔ تو شرک سے لے کر معصیت تک سب پر ظلم صادق آتا ہے۔ جیسا کہ کسی کو اس کا حق نہ دینا ناانصافی کہلاتا ہے، ظلم کہلاتا ہے، زیادتی کہلاتا ہے، مخلوق میں بھی کسی کو اس کا حق نہ دینا یہ۔ تو اس طریقے سے آپ ظلم کا مفہوم سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آپ سمجھیے گا کہ ظلم دون ظلم بالکل اسی طرح جیسے کفر دون کفر، اس کا ترجمہ ہم اسی طرح کریں گے، ایک ظلم ایسا ہے جو دوسرے ظلم سے کم تر ہے، ایک ظلم ایسا ہے جو دوسرے ظلم سے کم تر ہے، جس کو آپ اس طرح سمجھیے گا کہ ایک اعلیٰ درجے کا ظلم ہے اور ایک ادنیٰ درجے کا ظلم ہے اور پھر اس کے درمیان میں ظلم کے بہت سارے درجات ہیں۔ یہی مطلب ہے ظلم دون ظلم کا، یہ بات آ گئی۔ اب آپ سمجھیے گا کہ ایک ظلم جو اعلیٰ درجے کا ظلم ہے وہ شرک ہے، جیسے کہ ابھی آپ کو بتلایا، اور اس کے بعد کے جو مراتب ہیں ان میں سے بعد شرک ہے، بعد کفر ہے، بعد معاصی ہیں، گویا کہ کوئی صغیرہ ہے کوئی کبیرہ ہے۔ یہی مطلب بتانا چاہتے ہیں اور یہی کہنا چاہتے ہیں امام بخاری علیہ الرحمہ ظلم دون ظلم سے، کہ ظلم کے درجات متفاوت ہیں، مختلف ہیں، اعلیٰ درجے کا ظلم اور ادنیٰ درجے کا ظلم۔ یہ بات ہو گئی۔ اب میں پہلے آپ کے سامنے اس سند کے متعلق کچھ عرض کرتا ہوں، پھر حدیث کے متعلق عرض کروں گا۔ حدثنا ابو الولید، یہ ابو الولید ہشام ابن حکم ہے طیالسی، قال حدثنا شعبۃ، شعبہ کو آپ خوب جانتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہا ہے، دیکھو ہا کا مطلب عرض کیا گیا تھا کہ اس کے معنی تحویل ہے، تحویل کے معنی گھمانا، پھرانا۔ تو جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ اور دیگر محدثین دوسری سند کی طرف گھوم جاتے ہیں، دوسری سند کی طرف پھر جاتے ہیں،
تو یہاں سے ہا کے ذریعے امام بخاری علیہ رحمہ دوسری سند کی طرف پھر رہے ہیں، دوسری سند کی طرف لوٹ رہے ہیں، یہ ہے وہ ہا۔ اور اگر آپ اس سے نہ سمجھے ہوں، اول تو آپ ماشاءاللہ سمجھ گئے، دوسری بات اس سے سمجھ لو کہ امام بخاری علیہ رحمہ کی اس حدیث پاک کی دو سند ہیں۔ ایک سند تو ہے کہ ان کے استاد محترم ابو الولید ان کے سامنے بیان کرتے ہیں اور ابو الولید شعبہ سے روایت کرتے ہیں، اور دوسری سند یہ ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ کے استاد بشر یہ حنس ہاں محمد آ گیا، وہ شعبہ میں محمد دکھ نہیں رہا، شعبہ دکھائی دے رہا۔ امام بخاری علیہ رحمہ کے استاد بشر یہ اپنے استاد محمد سے بیان کرتے ہیں اور محمد حضرت شعبہ سے روایت کرتے ہیں، یہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے یہ حدیث پاک شعبہ سے سنی ہے، شعبہ سے، ایک میں ایک واسطے سے، صرف وہ واسطہ ہے ابو الولید کا، اور دوسری سند میں دو واسطوں سے، ایک واسطہ بشر کا اور دوسرا واسطہ محمد کا، یہ دوسرا واسطہ محمد کا۔ یہ بات امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ اور اس حدیث پاک کی دو سند ہیں امام بخاری علیہ رحمہ کے پاس، اور وہ دونوں ان دونوں سندوں کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلو آگے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے یہاں دونوں سند کیوں بیان کی، دو سند کیوں بیان کی؟ تو دیکھو، اگرچہ پہلی سند عالی ہے کہ اس میں ایک واسطہ ہے، اور دوسری سند نازل ہے کہ اس میں دو واسطے ہیں، لیکن دوسری سند ایک اعتبار سے بڑی مضبوط ہے، میں بس ختم کر رہا ہوں۔ دوسری سند ایک اعتبار سے بڑی مضبوط ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو محمد ہے، محمد یہ غندر کے نام سے مشہور ہے، غندر کے نام سے جانا جاتا ہے ان کو۔ یہ شعبہ کے شاگردوں میں سب سے زیادہ قابل اعتماد مانے جاتے ہیں، اور یہ سند بڑی اثبت سند مانی جاتی ہے۔ تو اس لیے بخاری علیہ رحمہ نے یہ دوسری سند بھی یہاں پر ذکر کر دی، اور میں ہی چھوڑ دیتا ہوں، بس انشاءاللہ کل ہی ہوگی بات، ہم اس کو چھوڑ دیتے، ایک باب ایک ہی دن میں ہو جاوے وہ اچھا ہے۔